عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا۔ وفاقی حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 5 روپے 44 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے اور پلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فیصلہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ اوگرا روزانہ کی بنیاد پر عالمی منڈی میں قیمتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی۔ قیمتوں کا فیصلہ ایک ہفتے کی اوسط کی بنیاد پر ہوگا اور اوگرا روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کر کے ویب سائٹ پر لگایا کرے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر جتنا اتار چڑھاؤ ہوگا وہ فوری عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لیے خود مختار ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر تیل کی قیمتوں کا فیصلہ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ عوام کو فائدہ فوری منتقل کر دیا جائے گا۔ امریکہ ایران جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل 4.5% سے زائد مہنگا۔ خام تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں 4 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4.68% کا اضافہ ہو گیا۔ برطانوی خام تیل اضافے کے بعد $88.16 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 4.68% اضافہ ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی قیمت اضافے کے بعد $82.64 فی بیرل مقرر۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان حالات کشیدہ۔ امریکہ کے مسلسل 7ویں روز بھی ایران پر فضائی حملے۔ ایران کے شہر یزد، اہواز اور لاشہر میں بارود کی برسات، بندر عباس، سیریک جزیرہ قشم اور امیدیہ میں بھی دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہرمزگان میں دھماکوں کے نتیجے میں 4 مزید افراد جاں بحق ہو گئے، 8 زخمی ہوئے۔ ایران نے ہرمزگان اور بندر خمیر حملوں کے شہداء کی تصاویر بھی جاری کر دیں۔ امریکی فوج کا چاہ بہار بندرگاہ میں پاسداران انقلاب کا سرویلنس ٹاور تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ ایران پر بمباری آج 7ویں روز میں داخل ہو چکی۔ حملے کا مقصد خطے میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ ہمارا ہدف وہ مقامات ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں۔ امریکی حملوں پر ایران کا پلٹ کر وار۔ بحر ہند اور خلیجی خطے میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ ایران کے کویت، قطر، بحر ہند، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے، کئی اہلکار زخمی۔ ایرانی فوج نے بحر ہند میں امریکی جہاز پر کروز میزائل داغ دیا۔ پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز میں ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ٹینکر نے آبنہ ہرمز میں ایرانی احکامات کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ ترجمان وزارت دفاع کویت نے کہا ہے کہ متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو سراغ لگانے کے بعد فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی حملوں کے دوران کویتی فوج کے کئی مراکز اور فوجی کیمپ ڈرون حملوں کا نشانہ بھی بنے۔ زمینی افواج کے متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ ایران کی امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن کی دھمکی۔ انتظار کریں اور دیکھیں، وہ وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج امریکی فوج کے خلاف آپریشن شروع کرے گی۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کو پیغام، کہا کہ ایرانی بحریہ نے امریکی فوجی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایران فوج خطے میں امریکی فوج کے خلاف آپریشن کے قریب پہنچ چکی ہیں۔
ایران کی مسلح افواج امریکی سینٹکام کے خلاف کارروائی کی تیاری میں ہے۔ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی اب ختم ہو چکی۔ امریکی خلاف ورزیوں کے بعد مفاہمتی یادداشت مردہ ہو چکی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں کہ اگر امریکی حملے مزید 3 روز تک جاری رہے تو ایران بھی طبلِ جنگ بجا دے گا۔ امریکی اقدامات مفاہمتی یادداشت کی صریح خلاف ورزیاں ہیں۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلاء نہ ہونا، امریکہ کا اپنا ہرمز میں غیر قانونی متبادل راستہ بنانا اور ایرانی خود مختاری کا احترام نہ کرنا۔ امریکی حملوں میں صرف ایرانی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی نے ایران کے پلوں اور دیگر شہری انفراسٹرکچر پر جنگی جرم کے خدشات پر رد عمل میں کہا، امریکی فوج نے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے ہرمز میں زیادہ تر شہری جہازوں کو نشانہ بنایا، ایسے ہمسایہ ممالک پر حملے کیے جن کا تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر ٹرمپ نے سینٹرل کمانڈ کو ہدایت دی ہے کہ ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کیا جائے۔ China is one of the most trusted friend of Pakistan, one of the most dependable friend of Pakistan. China has stood by Pakistan through thick and thin, through most difficult times, promoting Pakistan's economic trajectory, supporting Pakistan's stand at international forum. پاکستان نے عالمی امن کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط ہوئے۔ مصالحتی عمل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ خطے میں حالیہ بحران نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے اس معاملے پر جو کردار ادا کیا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کانفرنس سے خطاب، کہا چین پاکستان کا نہایت قابل اعتماد اور مخلص دوست ہے۔ پاکستان اور چین کے صنعت کاروں کے درمیان 44 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے معاہدے خوشائند ہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے اقدامات عوامی فلاح و بہبود کے عزم کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کر سکتے ہیں اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکتے ہیں تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کھولے۔ جنہوں نے دہشت گردی کیا ہے، جو دہشت گرد ہے اس دہشت گرد کو پکڑو۔ جنہوں نے چوری کیا ہے، جو چور ہے اس چور کو پکڑو۔ لیکن جنہوں نے نہیں کی اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ ریاست پاکستان اگر ایران امریکہ جنگ رکوا سکتی ہے تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر سکتی ہے۔ ریاست پاکستان اپنا ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بند پڑا ہے اسے بھی کھلوائے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا میں نے کمیشن کی تجویز دی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ کمیشن کی فائنڈنگ آنے تک حکومت اور احتجاج کرنے والے رک جائیں۔ آئین سازی زور زبردستی سے نہیں، مشاورت سے کی جاتی ہے۔ ہمیں اتنی اصلاحات تو کرنا ہوگی کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کر سکیں۔ ریاست اور احتجاج کرنے والوں سے کہتا ہوں عام آدمی کو تکلیف نہ دی جائے۔ جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو غیر جمہوری قوتیں آ جاتی ہیں۔ کشمیر کا فیصلہ یہی لوگ کریں گے، کوئی اور نہیں۔ مزالہ بلوچستان کی مفاہمتی کوششیں کامیاب، حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، تحریری معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین کا شہدائے زیارت کے لواحقین کے مطالبات پر عمل درآمد اور صوبے میں امن و امان کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ لواحقین کی کفالت بچوں کی تعلیم اور معاوضہ پالیسی کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف سرکاری عمارات ان کے نام سے منسوب کی جائیں گی۔ وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ شہداء ہمیں بے حد عزیز ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ کی ہر ممکن دیکھ بھال حکومت بلوچستان کی ذمہ داری ہے۔ تمام شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کی انتخابی آفس آمد۔ مریم اورنگزیب نے انتخابی آفس کا افتتاح کر دیا۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ کشمیر میں شیر آ چکا، کشمیریوں کی ترقی اور فلاح کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کشمیر کا الیکشن ہے، کشمیریوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میاں نواز شریف کا کشمیر سے دل اور خون کا رشتہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں پنجاب کی طرح ترقیاتی کام ہوں تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں۔ بھارتی فوج مودی کے سیاسی عزائم کے لیے اعلیٰ کار بن گئی۔ سابق فوجی نے کچا چٹھا کھول دیا۔ سابق بھارتی فوجی صوبیدار چوہان نے بھارتی عسکری قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، بھارتی فوج اور اس کے سربراہ مودی، اڈانی اور امبانی کے ایجنٹ بن چکے ہیں۔ ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے فوجی نکلیں، میدان میں آئیں۔ چور سیاسی لیڈروں کی چاپلوسی کرنے والی عسکری قیادت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ کا اعلان کر دیا گیا۔ اینڈی برنہم پارٹی کے بلا مقابلہ لیڈر منتخب پیر کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اینڈی برنہم پیر کو برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اینڈی برنہم پیر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ منتقل ہو کر اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ اینڈی برنہم نے عوامی خطاب میں کہا کہ برطانیہ کو نئی راہ پر لے کر جائیں گے۔ پارٹی اس وقت متحد ہے، اتحاد کی طاقت عوام کو دکھائیں گے۔ اور پی ڈی ایم پنجاب نے مونسون بارشوں کے دوسرے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے 23 جولائی تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور بارشوں کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، لاہور، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کا امکان۔ نالہ لئی، کشمیر، ملی، گلیات اور شمال مشرقی پنجاب کے برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری۔